إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. الطاهرين المعصومين المغلوبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضائل حسين بن علي عليه السلام: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات آج 7واں دن ہے کہ ہم اور آپ اس عزاداری میں مشغول و مصروف ہیں. زندگی کے وہ ایام کہ جن کا ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں وہ گزر رہے ہیں، اور بس 3 دن باقی ہیں اس عزاداری کے جو امام حسین کے لیے تسلیم انجام دی جاتی ہے. مسلسل اسی حدیث کی روشنی میں امام حسین کے کمالات اور امام حسین کے فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے. ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے. وسفینۃ النجات، اور نجات کا سفینہ بھی حسین ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں کل بھی پیش کیا تھا کہ انسان کو چراغ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی میں چراغ کی، روشنی کی اور نور کی کیا اہمیت ہے. وہ انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا. اور چراغ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عمومیت رکھتا ہے، یعنی کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مسلک کا انسان ہو یا کسی بھی مذہب کا انسان ہو، کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں، کسی بھی دیہات یا کسی بھی دیش، کسی بھی ملک کا انسان ہو، وہ چراغ کا انکار نہیں کر سکتا اور چراغ کی ضرورت اور فائدوں کا انکار نہیں کر سکتا. ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہمارے دیش میں یا ہمارے ملک میں یا ہمارے شہر میں یہ چراغ کے فائدے ہیں، مگر دوسرے شہروں میں یہ فائدے چراغ کے نہیں ہیں، دوسرے شہروں میں چراغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں، جیسے آپ کو ضرورت ہے ویسے ہر شہر، ہر مذہب اور ہر قوم کے انسان کو چراغ کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی ضرورت ہے چراغ. چراغ مسلمان کی ضرورت نہیں ہے، چراغ انسان کی ضرورت ہے. اور جہاں جہاں بھی انسان پائے جائیں گے وہاں وہاں چراغ کے فائدے انسان کے سامنے ہوں گے، اور وہاں وہاں انسانوں کو چراغ کی ضرورت پڑے گی. جس طریقے سے ہر ملک میں انسان پائے جاتے ہیں تو ہر ملک میں چراغ کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے ہر ملک کے انسانوں کو حسین کی بھی ضرورت پڑے گی. جیسے ہر ملک کے انسان کو، ہر قوم کے انسان کو چراغ کی ضرورت اپنی زندگی کے لیے پڑتی ہے، ویسے ہی ہر ملک کے انسان کو، ہر قوم کے انسان کو اپنی زندگی میں ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے حسین ابن علی کی ضرورت پڑے گی. اسی لیے عزیزان گرامی، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، دنیا کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی عقل مند انسان چراغ کی ضرورت سے انکار نہیں کرے گا. کرے گا؟ نہیں کرے گا. آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی رات کو اندھیرے میں کیا چراغ کی ضرورت ہوتی ہے؟ کہے گا ہوتی ہے. کیا کوئی انسان ایسا ہے کہ جو چراغ کی ضرورت سے انکار کرے؟ اور کیا مولانا آپ اتنا چراغ کی اہمیت اور چراغ کے فائدے بیان کریں مگر انسان کو چراغ کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ اندھیرا ہو تو ہو، چراغ کی کس کو ضرورت ہے؟ انسان کو ضرورت نہیں ہے چراغ کی. تو آپ کہیں گے نہیں مولانا ایسا کوئی انسان نہیں ملے گا کہ جو چراغ کی ضرورت کا انکار کرتا نظر آئے. کوئی ملے گا؟
نہیں ملے گا. میں کہوں گا ملے گا. اب کون ملے گا؟ دنیا میں سارے انسانوں کو چراغ اچھے لگتے ہیں، بس ایک آدمی کو چراغ اچھا نہیں لگتا. اسے اچھا نہیں لگتا کہ جو راتوں میں چوری کے لیے نکلتا ہے. چور ہے دنیا میں فقط ایک ایسا انسان کہ جسے چراغ اچھا نہیں لگتا. اسے برا لگتا ہے گھر میں لائٹ جل رہی ہو. کیوں؟ اس کا کام رک جاتا ہے، اس کا دھندا بند ہو جاتا ہے. اسی لیے دنیا میں کوئی بھی چراغ کے خلاف کچھ بات نہیں کرے گا، مگر صرف چراغ کے خلاف اگر کوئی زبان کھولے گا تو چور کھولے گا. دنیا میں سب کو چراغ کے فائدے ہیں، مگر اگر کسی کو چراغ کا نقصان ہے تو چور کو نقصان ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے روشنی اچھی نہیں لگتی، اسے اندھیرا اچھا لگتا ہے. اندھیرے میں اس کا کام بہت اچھا چلتا ہے. اسی طریقے سے عزیزان محترم، حسین کی مثال بھی چراغ کی طرح ہے. کائنات کا کوئی بھی انسان حسین کو کچھ نہیں بولے گا. ہندو ہوگا تو حسین کی عزت کرے گا، مسلمان ہوگا تو حسین کی عزت کرے گا، شیعہ ہوگا تو حسین کی عزت کرے گا، ایرانی ہوگا حسین کی عزت کرے گا، عراقی و پاکستانی ہوگا حسین کی عزت کرے گا. ساری کائنات حسین کی عزت کرے گی. جس طریقے سے چوروں کو چراغ پسند نہیں ہے، اسی طریقے سے آج بھی کچھ یزیدی مولوی ہے جنہیں حسین پسند نہیں ہے. یزیدی کبھی نہیں چاہتا کہ حسینیت کے چراغ زمانے کے سامنے روشن نظر آئے. پہلے بڑے مشکل سے کچھ لوگ ملتے تھے. آج تو ویڈیو بنا رہے ہیں یزید کی حمایت میں. آج کل بڑے بڑے آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں ممبر پہ اور کہہ رہے ہیں کہ یزید کو برا مت کہو، یزید کو ایسا مت کہو، یزید کو ایسا مت کرو. کون ہے یہ؟ کہ یہ وہی چور ہے کہ جنہیں سب کچھ پسند ہے مگر روشنی پسند نہیں ہے. انہیں کل بھی حسین سے اسی لیے اعتراض تھا کہ حسین ہدایت کی روشنی پھیلاتے ہیں، اور آج بھی حسینیت سے اسی لیے اعتراض ہے. کل حسین کا وجود لوگوں کو ہدایت دے رہا تھا، آج حسین کا ذکر، حسین کی فرش ازاں لوگوں کو ہدایت دے رہی ہے. کل کے یزید کو حسین کے وجود سے پریشانی تھی تو حسین کو قتل کر دیا. آج کے یزیدیوں کو حسین کے ذکر اور عزاداری سے پریشانی ہے. کل فتویٰ دیا گیا حسین کو قتل کیا جائے. قاضی شرح نے کوفہ میں فتویٰ دیا تھا. کیوں؟ حسین سے مشکل تھی، حسین سے پریشانی تھی. کل کے یزید کو فتویٰ دیا گیا حسین کو قتل کیا جائے، حسین کو شہید کیا گیا. آج کے یزیدیوں کو مشکل حسین کے ذکر سے ہے، اسی لیے فتوے دیے جاتے ہیں مجلس میں مت جانا، جلوسوں میں مت جانا، ذکر حسین مت کرنا، کہ حسین کا ماتم مت کرنا، حسین کی عزاداری مت کرنا. کیوں نہ کریں؟ کہتے ہیں بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے. حسین کا ذکر مت کرنا، حسین کی عزاداری نہ کرنا، حسین کی مجلسوں میں نہ جانا. یہ کیا ہے؟ یہ وہی سلسلہ ہے کہ جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، بس شکلیں تبدیل ہو گئی، کردار وہی ہے جو کل یزید کا کردار تھا کہ حسین کی طرف نہ جانے پائے لوگ. آج یزیدی مولویوں کا کردار ہے کہ لوگ حسین کی طرف نہ جانے پائے. مگر زمانہ کل کی تاریخ میں دیکھے، آج کا حال بھی دیکھے، نہ کل یزید حسین کو روک سکا، نہ آج کے یزیدی حسینیت کو روک سکے. سوچ رہا تھا سروتل میں جدائی ہوگی اور یہ نام مٹی میں مل جائے گا، یہ نام ختم ہو جائے گا. مگر حسین تو شہادت کے بعد اور زیادہ لوگوں کے اوپر ظاہر ہوئے. کل کا یزید سر کٹا کر حسین کو ختم نہیں کر سکا. تو اسی طریقے سے آج کے یزید بھی فتوے دے چکے، لیکن فتووں کے ذریعے سے حسین کی عزاداری کو کم نہیں کر سکتے.
عزیزان محترم، یہ ہے چراغ ہدایت جو ہر ملک میں روشن ہے، ہر بستی میں روشن ہے، اور یہ چراغ ہر کسی کو پسند ہے، ہر کوئی اس چراغ سے محبت کرتا ہے۔ مگر ایک سوال تو آپ رسول سے کریں گے، میں بھی رسول سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے۔ یا رسول اللہ، چراغ کیا دیتا ہے؟ نور دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، اندھیرے کو ختم کرتا ہے۔ بھائی یہی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ چراغ یہی کام کرتا ہے، نور دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، اندھیرے سے انسان کو باہر نکالتا ہے۔ تو کیا فقط چراغ ہی یہ کام کرتا ہے؟ چراغ کے علاوہ دنیا میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو نور دیتی ہیں، روشنی دیتی ہیں، اندھیرے کو ختم کرتی ہیں۔ اور کون سی چیزیں ہیں؟ کہا چاند نور دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، اندھیرے کو ختم کرتا ہے۔ چاند سے بھی بڑا سورج، سورج نہ نکلے تو دن نہ ہو، یعنی سب سے بڑی چیز کہ جو روشنی دیتی ہے زمانے کو کیا ہے؟ سورج ہے، وہ ہے سورج۔ اور یہ ہے چراغ۔ چراغ ایک معمولی ڈش ہے، ایک چھوٹی ڈش ہے کہ جو آپ اپنے ہاتھوں پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ سورج بہت بڑی مخلوق پروردگار عالم کی۔ چراغ آپ کے کمرے کو روشن کرے گا، پورے گجرات کو روشن نہیں کرے گا۔ سورج آپ کے دیش کو بھی روشن کرے گا، پوری دنیا کو روشن کرے گا۔ اور نور کے معاملے میں سورج سے بڑا کوئی سورس نہیں ہے کہ جو زمانے کو نور دیتا ہو۔ تو اگر ہدایت کے چراغ کی بات تھی، ہدایت کی روشنی کی بات تھی، تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ کہنا یہ چاہیے تھا کہ میرا حسین ہدایت کا آفتاب ہے، میرا حسین ہدایت کا سورج ہے۔ مگر نہیں کہا، کہا تو چراغ کہا، سورج نہیں کہا، چاند نہیں کہا، چراغ کہا۔ ہمیں تو چراغ بہت معمولی سی شے نظر آتی ہے، مگر سورج بہت بڑی مخلوق ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے رسول خدا سے سوال کیجئے نا، یا رسول اللہ، آپ نے حسین کو چراغ کیوں کہا، سورج کیوں نہیں کہا؟ سورج کہہ دیتے تب بات اور زیادہ فضیلتوں کی ہو جاتی۔ سورج نہیں کہا، چراغ کیوں کہا؟ کہا سورج اتنا کبیر، اتنا عالی شان، اتنی بڑی مخلوق پروردگار کی روشنی دیتی ہے، کل بھی دیتی تھی، آج بھی سورج روشنی دیتا ہے۔ مگر عزیزان محترم، کچھ کمالات چراغ میں ایسے ہیں کہ جو اتنے بڑے سورج میں بھی نہیں ہیں۔ کچھ کمالات اس چھوٹے سے چراغ میں ایسے ہیں کہ جو اتنے بڑے سورج میں بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ بڑا یا چھوٹا نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ کمالات کس کے اندر زیادہ ہے۔ آپ پوچھیں گے مولانا کون سے کمال؟ کہا میں ایک کمال آپ کو بتاتا ہوں جو چھوٹے سے چراغ کے اندر ہے، اتنے بڑے سورج کے اندر نہیں ہے۔ کہا کون سا کمال؟ کہا وہ سورج ایک ہے، مگر اپنے وجود سے کوئی دوسرا سورج نہیں دے سکتا۔ آپ کہیں ایک سورج ہے تو اپنی روشنی سے کوئی دوسرا سورج بنا دے، تیسرا سورج بنا دے، چوتھا سورج بنا دے۔ کہا نہیں، وہ ایک سورج ہے، مگر اس میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ اپنے جیسا دوسرا سورج بنا دے۔ مگر ایک معمولی سے چراغ میں اتنی قابلیت ہے کہ اپنے جیسا دوسرا چراغ بھی بنا سکتا ہے، تیسرا چراغ بھی بنا سکتا ہے۔ آپ ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں بنا سکتے، مگر ایک چراغ سے 1000 چراغوں کو روشن کر سکتے ہیں، اور ہر چراغ کو ہر گلی میں لگا سکتے ہیں، اور وہ چراغ ہر دنیا کے ہر گلی کو روشنی دے سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا سورج میں صلاحیت نہیں ہے اپنے جیسا کوئی سورج بنا لے، مگر ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلائے جا سکتے ہیں، مگر پہلے چراغ کی روشنی کم نہیں ہوگی۔ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلا لیں گے، پہلا چراغ خاموش نہیں ہوگا، روشنی کم نہیں ہوگی۔ کہ یہی فرق ہے حسین میں اور باقی لوگوں میں، سورج میں اور چراغ میں۔ عزیزان محترم، کیا فرق ہے؟ کہ حسین ہدایت کا سورج نہیں ہے۔ اگر حسین ہدایت کے سورج ہوتے تو ایک حسین ہوتے، حسینیت کہیں نہ پھیلتی۔ حسین ہدایت کے چراغ ہے۔ کہ کیسے ہدایت کے چراغ ہے؟ کہاں زمانے میں، ہر زمانے میں حسینیت کا مزاج رکھنے والے آتے رہیں گے۔ حسین جیسے خود ہدایت کے چراغ دوسروں کو ہدایت کا چراغ بنا کے بھیجتے رہیں گے۔ ہمارے در پہ آ جاؤ گے، ہم بھی ہدایت کے چراغ تمہیں بھی ہدایت کے چراغ بنا دیں گے۔ پھر جب تم اس در سے جاؤ گے نا، تو جیسا چراغ ہدایت کا حسین ہے، حسین اپنے جیسا ہدایت کا چراغ آپ کو بنا دیں گے۔
اور یہ پھر چراغ جب پہنچے گا تو حسینیت کا چراغ جس ملک میں جس گلی میں پہنچے گا وہاں حسینیت کی روشنی بکھیرے گا۔ یہ ایک کمال ہے چراغ میں یا نہیں ہے کہ آپ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلا سکتے ہیں مگر ایک سورج سے آدھا سورج بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ تو ایک کمال ہوا چراغ میں۔ ایک اور کمال ہے جو چراغ میں ہے مگر سورج میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کہا اتنا بڑا سورج ہے مگر دونوں نور ہی دے رہے ہیں نا، چراغ بھی نور دے رہا ہے سورج بھی نور دے رہا ہے، مگر چراغ میں کمال ہے تو سورج میں نہیں ہے۔ وہ کیا کہ چراغ انسان کی دسترس میں نہیں ہے، سورج انسان کی دسترس میں نہیں ہے، انسان پر اختیار نہیں ہے سورج پر۔ اب دیکھیں آپ کی دسترس میں سورج ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کی دسترس میں سورج ہوتا تو آدھی رات کو بھی نکال سکتے تھے، نہیں ہے نا سورج۔ آپ کے اختیار میں سورج نہیں ہے، آپ کے کنٹرول میں سورج نہیں ہے، آپ کی دسترس میں سورج نہیں ہے۔ بادل چھا گئے آسمان پر، آپ ساری دنیا کی دولت خرچ کر لیجئے مگر سورج کو نہیں چمکا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے دسترس میں نہیں ہے۔ تو سورج اتنی بڑی مخلوق ہے، نور پہنچانے کا کام کرتی ہے زمانے کو، لیکن اتنا بڑا مخلوق، اتنی بڑی مخلوق سورج ہو کے لوگوں کے اختیار میں، لوگوں کی دسترس میں نہیں ہے۔ مگر ایک چراغ ظاہراً معمولی سی مخلوق ہے مگر غریب کے بھی دسترس میں ہے، امیر کے بھی دسترس میں ہے، کالے کے بھی دسترس میں ہے، گورے کے بھی دسترس میں ہے، ہندوستان کے بھی دسترس میں ہے، ایران کے جہاں بھی جائیں گے چراغ سب کی دسترس میں ہے۔ جب چاہے روشن کر دیا، جب چاہے یہاں رکھ دیا، جب چاہے وہاں رکھ دیا، جب چاہے آپ ادا خانے میں لے جا کے جلا لیں، جب چاہے یہاں لے آ کے جلا لیں، تو چراغ دسترس میں ہے، سورج دسترس میں نہیں ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے سورج نہیں کہا حسین کو ہدایت کا، چراغ کہا۔ کیوں سورج نہیں کہا؟ کہ میں تو یہ چاہتا ہوں نا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ رہے تاکہ زمانے میں قیامت تک آنے والے ہر انسان کی دسترس میں حسین ہو، جو چاہے گھر میں فرش ازا بچھا لے، جو چاہے اپنے گھر میں حسین کو مہمان بلا لے۔ حسین ہر ایک کی دسترس میں رہیں گے، اپنے ہو ان کی دسترس میں بھی رہیں گے، غیر ہو ان کی دسترس میں بھی رہیں گے۔ ہدایت کے چراغ ہے نا حسین، آپ فرش ازا بچھائیں گے، گھر میں اپنے حسین آپ کے گھر آ جائیں گے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، انا قاتلوں پر۔ یہ کمال حسینیت کے چراغ جو دنیا کے کسی مخلوق میں نہیں ہے، اور آپ اسی حسین کے بھتیجے کا ذکر کرنے کے لیے آج اکٹھا ہوئے ہیں نا۔ پورے ہندوستان میں 7 محرم جناب قاسم ابن حسن سے منسوب اور 8 محرم حضرت عباس سے منسوب ہے۔ باقی تاریخوں میں چاہے اختلاف ہو، ادھر ادھر ہو جاتے ہوں مسائل، لیکن 7 تاریخ آپ جہاں بھی دیکھیں گے وہاں ایک ننھے شہزادے کا ذکر ہوتا ہے، اس ننھے شہزادے کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، اس ننھے شہزادے کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں آخر یاد کیا جاتا ہے عزیزان محترم؟ اسی لیے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ وہی قاسم ہے کہ جس سے حسین بہت محبت کرتے تھے۔ عزیزوں بہت محبت، ویسے تو اپنے بھائیوں کے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ایک چچا اپنے بھتیجوں سے محبت کرتا ہے۔ حسین کو ایک تو اس نسبت سے محبت تھی کہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں، میرا بھائی ہے حسن، اس کی اولاد قاسم، ایک اس نسبت سے محبت تھی۔ دوسری محبت کس نسبت سے تھی؟ میرے بھائی کا یتیم ہے، 3 سال کے تھے قاسم جب امام حسن کی شہادت ہوئی تھی، اور 3 سال کی عمر سے 13 سال کی عمر تک 10 سال حسین نے اکبر کی طرح قاسم کو پالا تھا۔ ایک تو بھتیجا بھی ہے، دوسرا اپنی آغوش کا پالا بھی ہے قاسم۔ تو جیسی محبت اکبر سے ہے حسین کو، ویسی محبت قاسم سے ہے۔ کیوں؟ جیسے اکبر کو آغوش
अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरीके से अकबर को मैदान में भेजते वक्त हुसैन का दिल परेशान था, क्योंकि बेटा मैदान में जा रहा था। कासिम को जब मैदान में भेजा तब भी उतना ही परेशान हुसैन थे। क्यों? क्योंकि भतीजा जरूर है, मगर हुसैन ने अकबर की तरह कासिम को पाला है। ऐ मेरी जान कासिम, तू मेरे भैया के निशानी भी है, मेरा लख्ते जिगर भी है। अजीजों, यहाँ मैं अल्लाह साहब पे जुमला कासिम के लिए पढ़ना चाहता हूँ। बड़ा गमगीन जुमला है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, एक खूबसूरत 13 साल का जवान, एक खूबसूरत 13 साल का नौजवान घोड़े पर बैठा मैदान की तरफ आगे बढ़ा। उसके बाद यजीदी लश्कर ने कासिम को देखा है तो क्या कहा है जानते हैं? दुश्मन के लश्कर ने जब कासिम को देखा तो ये कहा, जब कासिम मैदान में आए तो हमें ऐसा लगा कि जैसे चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया है। तवज्जो करिए, दुश्मन कह रहे हैं जब कासिम मैदान में आए हमें ऐसा लगा जैसे चांद का टुकड़ा जमीन पर आ गया है। अल्लाह अल्लाह, जो कासिम दुश्मनों की नजर में चांद का टुकड़ा हो, अपनी माँ के नजर में कितना अजीज होगा, अपनी माँ की नजर में उसकी क्या अहमियत होगी। अजीजों, एक तो ये मंजर देखा, दुश्मनों ने कहा कि कोई चांद का टुकड़ा आ रहा है। दूसरा मंजर आपको और दिखाऊं करबला का, और जनाब कासिम पर आंसू बहा ले। आज रात मौला अब्बास का मातम करेंगे, आंसू बहाने में कोई कमी न रहने पाए। कहीं हुसैन ये ना कहे अरे मेरे अली अकबर पे आंसू बहा लिए मगर कासिम पे आंसू ना बहाओगे। अरे कासिम पे भी आंसू बहा के हुसैन को पुरसा दे दो कासिम का। अजीजों, जब कासिम घोड़े से जमीन पर आए हैं ना, हर शहीद जब घोड़े से जमीन पर आया है, हुसैन उस शहीद की तरफ गए हैं। हर शहीद की तरफ हुसैन गए हैं, अकबर की तरफ गए और मोहम्मद की तरफ गए, अब्बास की तरफ गए। हर शहीद जब घोड़े से गिरा, हुसैन हर शहीद की तरफ गए हैं, मगर इतनी रफ्तार में नहीं गए जितनी रफ्तार में कासिम की आवाज में गए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो लश्कर में भगदड़ हुई थी यूं ही नहीं हुई थी। अभी तक हुसैन आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता हर शहीद के पास आते थे। ना जाने क्या हुआ एक चचा को, जब भतीजे की आवाज सुनी इतना तेज हुसैन कासिम की तरफ दौड़े कि यजीदी लश्कर में कौन आए मेरा कासिम। अज़ीज़ान मोहतरम, इतनी तेज रफ्तार से दौड़े, कासिम का लाशा पामाल हो गया। अजीजों, हमारा भी जब कोई अजीज मरता है ना, तो हमारे अजीज जब इस दुनिया से कोई जाने वाला होता है तो लोग नजदीक जाते हैं। आखिरी वक्त में थोड़ी गुफ्तगू होती है, कुछ वसीयतें होती हैं। अगर कोई बगैर वसीयतों के चला जाए तो हमें जिंदगी पर अफसोस रहता है। हाय वक्त आखिर कोई बात न कर सके, कोई वसीयत न कर सके। हुसैन हर शहीद के पास जा रहे हैं, वसीयतें भी सुन रहे हैं। अब्बास ने कहा मौला आका ज़ियारत करना चाहता हूँ, अब्बास की वसीयत सुनी। अकबर ने कहा सुगरा को देखना चाहता हूँ, अकबर की वसीयत सुनी। मोहम्मद ने वसीयत की और मोहम्मद की वसीयत सुनी। सबकी वसीयत हुसैन सुन रहे हैं ना, मगर जब पहुंचे हैं एक मर्तबा आह भर के जमीन पे बैठ गए हुसैन। अरे चाहते थे वक्त आखिर जरा सी देर कासिम से गुफ्तगू करते, मगर अब कासिम कहाँ था? कासिम तो टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। ऐ कासिम, अरे कुछ तो बता, तेरी माँ से क्या कहूँगा? ऐ कासिम, अरे तेरी माँ पूछेगी
شک کے